ہمارے ایک بزرگ ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ مدینہ شریف گئے، مکہ شریف گئے عمرے کی نیت سے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کے طواف کے بعد جب باہر نکلا ہوٹل میں تو اپنا بیگ باندھا اور میں نے سوچا کہ میں اب مدینہ شریف جاؤں۔ میں نیچے سڑک پہ جہاں سے مدینہ شریف کی طرف گاڑیاں جاتی تھی ادھر آ کے کھڑا ہوا تو ایک ٹیکسی والا آیا عربی، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے جانا ہے مدینہ شریف، 424 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عرض کی میں نے جانا ہے مدینہ شریف۔ تو کہنے لگے رستے میں درود پاک پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی طرف بڑا پیار آ رہا تھا۔ وہ اس نے بھی نعتیں لگائی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا مدینہ شریف کا ہو اور وہ نعتیں نہ پڑھے۔ وہ نعت سن رہا تھا اور بڑی عجیب خوبصورت اس کی کیفیت تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس سفر میں اس سے کچھ فیض ہی حاصل کر لوں۔ اس نے اشارہ کیا، آواز اس نے آہستہ کر دی اور کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو انوکھی ہو۔ اس نے بات بتائی تو حافظ صاحب کی بہت عجیب حالت ہو گئی۔ میں نے بھی سنا، میری بھی عجیب حالت ہو گئی۔ وہ عربی کہنے لگا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک ایسی سواری بیٹھی جو بہت امیر کبیر تھا۔ میں گاڑی چلاتا رہا حتیٰ کہ مدینہ شریف کے قریب آیا۔ جب مدینہ شریف کے قریب آیا تو میں گاڑی میں اس کو شیشے میں دیکھ رہا تھا، پھر اس طرح بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو گیا، اور اتنا سرخ ہوا کہ جیسے خون باہر آ جاتا ہے۔ اور پھر جو ہی مدینہ شریف کے اندر میں داخل ہوا ہوں تو اس نے اپنے جسم پہ خارش کرنی شروع کر دی، بہت تیز خارش ہو گئی، اور پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اسے ہو کیا گیا ہے، یہ تو بالکل ایک نارمل انسان جیسے ہوتا ہے اس طرح تھا، اور جو ہی مدینہ شریف کی حدود کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس کی بہت بری حالت ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پھٹ جائے گا اور مر جائے گا، اس قدر اس کی بری حالت ہو گئی۔ اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ سواری میں نے بٹھائی ہوئی ہے، کوئی اس کے ساتھ کمی بیشی ہو گئی تو میں کیا کروں گا۔ کہنے لگا فوری میں نے فون ملایا اپنے والد کو۔ میں نے اسے بتایا کہ اس طرح کی سواری بٹھائی ہے، اور جو ہی میں مدینہ کی حدود کے اندر آیا ہوں اور اس کا جسم سرخ ہو گیا ہے، اور جیسے نہیں خارش والے کا جسم پھنسی سرخ ہوتی ہے نکلتی ہے، وہ اس طرح جیسے یا کہہ لیں خسرے والا، اس طرح اس کی کیفیت ہو گئی ہے، اور وہ روتا ہے اور خارش کرتا ہے اور جیسے جیسے پھٹ جائے گا وہ بندہ۔ میرے والد نے کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو مدینہ کی حدود سے واپس باہر نکالو۔ کہنے لگا تھوڑی دور یو ٹرن تھا، وہاں سے میں یو ٹرن لے کے واپس نکلا، لیکن میں بھی پریشان تھا بہت۔ اس کو دیکھ رہا تھا اور سامنے بھی میں گاڑی بھی دیکھ رہا تھا، سفر بھی کر رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا۔ اور جو ہی میں مدینہ کی حدود سے باہر نکلا وہ نارمل ہونا شروع ہو گیا، اور تھوڑا دور گیا اور زیادہ نارمل ہو گیا، اور پھر اس کا جسم پہلے جیسا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے ملک کا نام بتایا ہے۔ اسے میں نے کہا کہ تیرے ساتھ جو حالت ہوئی ہے تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کرتا رہا ہے؟ کہنے لگا میں ظالم ہوں، میں نے بڑی جانوں کو نقصان دیا ہے، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے وہاں کسی سٹاپ کے اوپر اسے اتارا اور میں واپس آ گیا۔ یہ واقعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک انوکھا دیکھا ہے۔ اب اس میں ہے کیا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ مدینے کی ہوا اور فضا
نے بھی ظلم کرنے والے کو قبول نہیں کیا۔ مدینے کی ہوا اور فضا بھی جانتی ہے یہ گناہگار ہے، اس کو معافی کی ضرورت ہے، یہ اندر آ جائے، اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن جس نے کئی جانوں پہ ظلم کیا ہو اس کو ہوا بھی قبول نہیں کرتی، فضا بھی قبول نہیں کرتی۔ وہ ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا، یہ مر جائے گا، برباد ہو جائے گا اور میرے سر چڑھ جائے گا، میں کیوں نہ ہو اسے جلدی واپس لے کے جاؤں۔ کہنے لگا جب میں نے واپس کیا تو اس کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ ہمارے لیے بڑا سبق تھا کہ مدینہ شریف کے لیے تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ بھی سوچنا ہے کہ مدینے کی ہوا ہمیں قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ہم کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ماں راضی نہیں، باپ راضی نہیں، بہن راضی نہیں، بھائی راضی نہیں، ہمسائے راضی نہیں، رشتہ دار راضی نہیں۔ لیکن جس نے کسی پہ ظلم کر دیا، ظالم پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا دل دکھائے اور پھر اس دکھائے ہوئے پہ اوپر تیل چھڑک کے اسے آگ لگائے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ اس کو بھی مدینے نے قبول نہیں کیا۔ اور وہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سنا رہے تھے اور ساتھ ان کی کیفیت بھی بتا رہی تھی کہ یہ واقعہ 100% سچا ہے۔